میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے بچی گود میں ڈالی ہوئی ہے اور محفل سننے آئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ بہت پیارے لگ رہے ہیں، امامے باندھے ہوئے محفل میں آئے ہیں۔ ان کے گھر والے ان کو لے کر آئے ہیں تیار کر کے کہ چلو سرکار کا میلاد منانے جا رہے ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت خیال ہے۔ آپ لوگ کس کے لیے آئے ہیں؟ سرکار کے ذکر کے لیے آئے ہیں۔ کھلے آسمان کے نیچے رات بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور خاص طور پر جو بچوں کے ساتھ آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی برکتیں نازل فرمائے، اور ان کے بچوں میں بھی حضور کی محبتیں پیدا فرمائے۔ بلکہ دعا کیا کریں، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ قیامت تک مولا ہماری نسلوں میں میلاد منانے والے پیدا کرنا، میلاد منانے والے پیدا ہوں۔ الحمدللہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان الحاج محمد شہباز قمر فریدی بھی تشریف لا چکے ہیں، حافظ نور سلطان صدیقی بھی تشریف لا چکے ہیں، اور سید اکرام اکبر بخاری شاہ صاحب ممتاز محترم ثنا خان وہ بھی تشریف فرما ہے۔ تو تمام احباب، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان بھی تشریف لے آئیں گے، محفل کی رونق بنیں گے۔ جو لوگ اطراف میں کھڑے ہیں میری ان سے گزارش ہے، میں آپ کو دعوت دے رہا کہ بیٹھ جائیے، اس محفل کا حصہ بنے، اس محفل کی رونق بنے، اور زندگی کے ساتھ یہ جو چند گھنٹے ہیں یہ آقا علیہ السلام کے ذکر گزار دیجئے۔ سردی ہے لیکن اتنی سردی نہیں ہے کہ ہم چادریں لپیٹ کر اور اس میں گھٹے ہوئے بیٹھے رہیں۔ یہ لمحات پھر کب نصیب ہوں، ہمیں نصیب ہوں نہ ہوں کسی کو علم نہیں ہے۔ ہمارے دوست احسان بھائی نے انہوں نے ایک کلام کی فرمائش کی تھی، شانی بھائی بھی ہمارے گجرانوالہ سے تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے۔ اور شکیل بھائی نے کہا اس سے پہلے یہ پڑھنا ہے کہ اب یہ پڑھنا ہے، تیرا بس بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی۔ تو پہلے جو میزبان کا حکم ہے ان کی فرمائش پیش کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے اس یقین سے کہا ہے کہ سب پڑھیں گے۔ کون کون پڑھے گا؟ کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہاتھوں کو اٹھا کر مل کر میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، میں سخنور تو پیمبر، میرا مکتب تیرا اقبل، تیری جنبش میرا خامہ، تیرا نقطہ میرا نامہ، تیری بدھر میری بولی، تو خزانہ میں ہوں چولی، تیرا سایہ میری کایا، تیرا چوکا میری ڈولی، تیرا رستہ میرا ہادی، تیری یادیں میری وادی، تیرے ذرے میرے دیپک، برا فانا لکا ذکر، برا فانا لکا ذکر، مل کر
میں ازل سے تیرا پیاسا کہ وہ جس نے درے شاہ پہ خدری بچھا لی جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی سوالی نہیں ان کے در کا سوالی ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا پیاسا کہ جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے وہ ستارہ بھی اگر ہو تو قمر ہو جائے اور میری آہوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے مولا جس نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان سب کی آہوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے ہم جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا پیاسا میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا پیاسا کہ آباد ہے تجھ سے دل جتنے ان میں میرے آقا میں بھی صحیح تیرے در کے بھیڑ بھڑکوں میں ایک تنہا میں بھی صحیح میری ہر دھڑکن تیری دیوانی میں تیری ہواؤں کا زندانی جہاں کرے فرشتے دربانی اس گلی کا کتنا میں بھی صحیح اور جب لب پر اللہ ہوا جب لب پر اللہ ہوا اللہ ہو 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 مرشد ویکھنا رچا کون کون ہے مرشد والا وہ ہاتھوں کو اٹھا کر پڑھے گا کہ ایک تل میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رچا لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا ہو اور اتنا ڈٹھیا میرے صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول بچا ہو مرشد دا دیدار باہو لکھ کرولا بچا ہو اللہ 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 نکالا ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے تے دیوے دیس نکالا پر لکھ گناہ میرا مولا دیکھے تے پردے پاول والا
محبت کا صلہ دیتا ہے اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے اور کسر و عیبات سے گزر جاتا ہے چپ چاپ ندی در محمد کا جب آئے تو صدا دیتا توصیف مولا تو نکلتا ہے پسے ہر پردہ توصیف مولا تو نکلتا ہے نبی کی نعت میں بھی حمد کا پہلو نکلتا ہے اور ثنائے روشنی میں دھیان روشن گھر کا رہتا ہے میں لکھوں صلی علی تو دل سے اللہ دیوانہ وار کر رہے ہیں لیکن جو چند ایک لوگ ابھی تک ذکر نہیں کر رہے مجھے بے مرشد سے شکوہ نہیں ہے وہ کرے نہ کرے جو مرشد والا ہے جو مرشد ہے جسے مرشد نے بتایا ہے کہ ذکر کیسے کیا جاتا ہے کہا گیا جب رب کا ذکر کرو تو ایسے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھے لوگ دیوانہ سمجھے اب کیمرہ آپ کو دکھائے گا اس طرح ذکر کرو جس طرح مظفر وارسی نے کہا کہ زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے اللہ ہو سے تیری خوشبو آئے میرے حجرائے ہجر میں تو آئے تیرا اتنا چہیتا میں بھی صحیح میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا اور آپ کے لیے یہ شعر آج سے 350 سال پہلے لکھا گیا کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا محمد کی گلی ہی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا اور ازل کی دین میں یارب اگر مفلس بھکاری نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا اور اس شعر پر میں پہنچ گیا اپنی منزل پر میں مائک چھوڑ دوں گا اور اتنی بلند سبحان اللہ کہ در و دیوار گواہ ہو جائے کہ ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا عالمی شہرت یافتہ سلاخہ حافظ نور سلطان صدیقی نذرانہ عقیدت پیش کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مبارک باد
پیش کرتا ہوں جناب چودھری شکیل صاحب، چودھری شفیق صاحب، تمام ان کے رفقا برادران جنہوں نے بڑی محبتوں سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، شکر گزار ہوں ان کا، انہوں نے مدعو کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ان سب کا محفل پاک کو سجانا قبول و منظور فرمائے، اور قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بڑا خوبصورت ماحول صاحب نے، تسلیم صابری صاحب نے بنایا ہے، اور اسی کیفیت کو برقرار رکھتے ہوئے میں بھی کوشش کروں گا چند کلام آپ کو سناؤں اسی محبت کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان الحاج، میرے بڑے بھائی الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب تشریف فرما ہے، استاد نعت خان ہیں، اللہ ان کے بھی علم میں عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میرے بعد انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے، ڈی آئی جی صاحب تشریف فرما ہے، اور سید اکرام بخاری صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ محبت سے بلند آواز سے آقا کی بارگاہ میں درود پاک نذرانہ یوں پیش کر لیجئے کہ ہم یہاں پڑھیں، پیارے آقا مدینہ پاک میں خوش ہو جائیں۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا کنے پڑھے درود شریف، اچھی کنے پڑھے، صحیح اینے بندے نے نہیں پڑھیا سی، اینے بندے دی آواز آئی ہے۔ ہون ذرا جڑا اچھی پڑھ سکتا ہو کھڑا کرے، کیڑا پڑھ سکتا ہے اچھی؟ ماشاءاللہ سارے پڑھ سکتے ہو تو ذرا بلند آواز میں صلی اللہ علیہ اٹھی نظر تو ان کے کرم کے ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی، دل کیا سنور گیا، قسمت سنور گئی، ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نو کلام مجھے پڑھنے اور مجھے جو کہے گئے ہیں پڑھنے کے لیے نو کلام وہ مجھے پیش کرنے، ٹھیک ہے؟ سننے نے نو کلام، سننے نے نو کلام، سبحان اللہ۔ اینا مطلب ہے ایک گھنٹہ میں پڑھا گا، اتنے بھی پڑھ سکنا ایک گھنٹے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کلام تو پتہ لگ جائے گا کہ تسی نو کلام سننا لے ہو کے نہیں، جنہا میں ان شروع کر لگا ہے تو پتہ لگ جائے گا۔ پی نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک میں ہی نہیں
جس خود خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نام نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسین کا پر نور سی راہیں ہیں یہ مزہ آیا نا سبحان اللہ کیا اور اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ پر نور سی راہیں ہیں گنبد پہ نگاہیں ہیں پر نور سی گنبد نگاہیں ہیں جلوے بھی انوکھے ہیں وہاں تو جلوے بھی انوکھے ہیں منظر بھی سبحانا ہے جلوے زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا تجلیوں کا نگاہ میلا تجلیوں کا نگاہ میلا جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا جلوے بھی انوکھے بلند آواز اچھی محبت نہ جلوے بھی انوکھے سبحانا ہے کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر
پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. ارے کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر. ارے کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. بے لقائے یار چین آ جاتا اگر. ارے بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. کیسے جلوے پر کہ روزے دے چوفیرے نے غلام دیا ٹولیا. 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 ہلکی جی آواز آئی ہے 10-15 بندیاں دی سارے دی نہیں آئی. ذرا گج کے مل کے بلند آواز نال. روزے دے چوفیرے نے غلام دیا ٹولیا. 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 روزے دے چوفیرے نے روزے دے چوفیرے نے روزے دے چوفیرے نے غلام دیا ٹولیا. ایک پیا پر رکھا دیا چولیا. ایک پیا پر رکھا دیا چولیا. دیکھا زمان بر کہیں نہ دیکھا زمان بر جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا. کہیں نہ دیکھا زمان بر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا. تجلیوں کا لگا میلہ تجلیوں کا لگا میلہ تجلیوں کا لگا میلہ تجلیوں کا لگا میلہ. جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا وہ دیکھو دیکھو سنہری جاری ادھر سنبھالی ادھر سنبھالی ادھر سنبھالی ادھر سنبھالی. قریب سے ان کو جو بھی گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا. جلوے بھی انوکھے منظر بھی سہانا ہے. آیا پانچواں شعر حضور کے کرانے کی نظر. پانچواں شعر لکھتے ہیں پانچواں شعر.
کریموں کی، ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ۔ کدھر ایمان ہے اس گانے، سارا دا ایمان ہے، اے ویکھ لو کسی دا ہاتھ چادرہ دے وچ تے نہیں گا، تھلے تے نہیں ہاتھ، سارا دا پکا ایمان ہے۔ تے مل کے ذرا بلند آواز میں، ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر، جیسا ہے نصیرہ سائل کو پرانا ہے۔ سبحان اللہ۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور حسن حسین مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے 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 کی کیا بات ہے۔ ایک گھر جو ملے شہر سے ایک گھر جو ملے شہر سے کار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی بات ہے، تو ایسے ٹھکانے کی بات ہے، آپ کے آستانے کی بات ہے۔ وقت رخصت بھی ہو سامنے، سبحان اللہ۔ وقت رخصت بھی ہو
آکھا مرنا پر مرن تو پہلو جے میل نہ ہوئے اس مرنے دا کی کرنا مجھے تو وقت اخیری ہوئے میرا میریاں اکھیاں بند نہ کرنا شاید میرا آقا آوے تے میں دیدار حضور دا کرنا شہباز بھائی موت آ گئی تو پھر جب قبر میں پہنچے تو نکیرین دیکھے تو کیا کرے تک کے حاکم نکیرین بولے مجھے تک کے حاکم نکیرین بولے مجھے مصطفیٰ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو نہ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو غموں سے بچا لے غموں سے بچا لے حضور آ گئے غموں سے بچا حضور آ گئے
شاعر نے میرے لیے سمجھتا ہوں یہ شعر لکھا حقیقت بات بھی ہے جسے کوئی منہ نہ لگاتا اس کو جسے کوئی منہ نہ لگاتا تھا اس کو گلے سے محمد شہباز کے مصری صاحب یہ آپ کے ذوق کی نظر ہے یہ شعر جو آپ کا مزاج ہے لکھتے ہیں شاعر زمانے کے شاہ ہو تمہیں کیا میں سمجھوں زمانے کے شاہ ہو تمہیں کیا میں سمجھوں زمانے کے شاہ ہو تمہیں کیا میں سمجھوں کہ عزت بڑھانے حضور آ گئے ہیں عزت بڑھانے حضور آ گئے ہیں حضور اب دیکھنا ہے کہ کون کون جاگ رہا انہیں پتہ لگ جائے گا سجے کھبے اوجرا اپنا ایک تھوڑی جی بندے اپنے بیلی بیٹھے نے انہاں ظاہر کوئی نہیں ہو رہا بس سندے پہنے بڑی محبت ہے نال انہاں دی مہربانی ہے لیکن ابھی تک کوئی ہاتھ چک کے کسی نے نہیں کیا سبحان اللہ اتھو پیچھے کھلوتے رہے تے بڑی محبت ہے رہنے بس تھوڑا جا اپنا اظہار نظر نہیں آ رہا ادھروں لیکن توجہ تاڑی پوری ہے اللہ تاڑی اس توجہ نو قبول و منظور فرمائے یہ بھی ہونا ہاتھ انشاءاللہ چکلن گیا ہے شعر دے جسے تو چکنے پہ ہونا اے شعر دے ہوتے اے بھی ہاتھ چکلن گیا ہاں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں ہمیں حشر کا خوف کوئی نہیں ہے ہمیں حشر کا خوف کوئی نہیں ہے ہمیں حشر کا خوف کوئی نہیں ہے کیونکہ ہمیں ہوتا رہے گا حضور کی اونٹنی کا ذکر بھی ہوتا رہے گا لکھتے ہیں شاعر رکی اونٹنی جب تسلیم بھائی رکی اونٹنی جب تو ایوب بولے رکی اونٹنی
ایوب بولے کیا میرا گھر بسا لے، میرا گھر بسا لے، میرا گھر بسا لے، حضور آ گئے میرا گھر بسا لے، میرا گھر بسا لے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، بڑا خوبصورت شعر. قبر میں پہنچے تو کیا کہا؟ ہاں نکیروں سے میں نے کہا اب تو جا، نکیروں سے میں نے کہا اب تو نکیروں سے میں نے کہا اب تو جا، نکیروں سے میں نے کہا اب تو جا، کیونکہ میرے سرحانے حضور آ گئے ہیں، میرے سرحانے حضور آ گئے ہیں، جنہوں سمجھ آئیے دو میں ہاتھ بلند کر کے کہے گا حضور آ گئے ہیں، کہ میرے سرحانے حضور آ گئے ہیں، میرے سرحانے حضور آ گئے ہیں۔ نبی کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ وہ اپنے امتی کی قبر میں آ سکے، یہ اعزاز حاصل ہے تو فقط پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہاں بھی بچانے کے لیے تشریف لے آئے کہ میرے سہانے حضور آ گئے ہیں، میرے سہانے، میرے سہانے حضور آ گئے ہیں، 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 حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے۔ فرشتوں نہ پوچھو مجھ سے کہ میرے سرحانے حضور آ گئے ہیں، میرے سہانے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، آ گئے حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ اعزاز کی بات ہے میرے لیے کہ شہباز صاحب نے میری حوصلہ افزائی کی ہے، تو اب یہ تسلیم صابری صاحب ان کی تو ہر محفل میں محبتیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، تقریباً ہر ثنا خان کے ساتھ یہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور ساتھ مل کے پڑھتے بھی۔ آپ نے بارہا مووی میں دیکھا ہوگا، محفلوں میں بھی دیکھا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہے کہ ہر ثنا خان کے ساتھ، خاص طور پہ میرے ساتھ شہباز صاحب کے ساتھ تو یہ بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ ان کے علم میں عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے، آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میرا دل بھی چمکا چمکا دے چمکانے والا، چمک تجھ سے تیرے ساتھ چمک تجھ سے
سرکار کا میلاد منانے والے سرکار کا ذکر سننے والے سن کے خوش ہونے والے اور خوش ہو کے کہنے والے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ۔ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں شاعر لکھتے ہیں کہ کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھے کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے تیرا کائے تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے۔ جب یہ غراتے ہیں تو پھر ان کو ایک لقب دیا جاتا ہے یہ نجدی منافق ہے واللہ بلازت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ عقیدے کی بات جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے تو سے امیدیں جاگتی ہے دل ہے زندہ گھر سلامت ہے تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہے اور میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے میں کیسے مر جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہے۔ غلام نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں نجدی منافق جلے گا جو سنی ہے وہ تو ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے کہے چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ چمن میں رہتے ہیں میرے حضور گلوں کے بدل میں رہتے ہیں اور منافقوں میں کہاں لطف ذکر مصطفی ارے یہ بد نصیب ہمیشہ جلل میں رہتے ہیں۔ جا
آخری سے پہلے آخری تو پہلے آخری جناب میں ساریاں فرمائشاں تقریباً پوریاں کر لئیاں ایک میری نوی سیری ہونے آئی ہے تو وہ دے وچے کلام ہے وہ 3 کلام میں نو سیری دے وچوں کئی کیسن پڑھنا ستے لیکن وہ دے وچوں میں ایک کو پیش کر دینا دوسرے کلام دا محول نہیں ہے کہ جڑی حمدے دے وچ وہ میں ایک شعر وہ یاد نہیں وہ دے وچ تسلیم بھائی نے میرا بڑا اچھا ساتھ دیتا سیری دے وچ بڑا محول بندہ تے وہ